صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ کل آپ نے بیان سنا تھا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے نماز ادا کرو اور وہ بھی جماعت کے ساتھ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی جس طریقے سے لوگ ایک ساتھ میں رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو اس طریقے سے تم نماز ادا کرو، یعنی نماز با جماعت ادا کرو۔ تو کل میں نے آپ کو یہ آیت کریمہ کا مختصر خلاصہ بیان کیا تھا، اور آج پھر اسی آیت کریمہ کا ایک حصہ جو باقی ہے اسے بیان کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیت کریمہ سے جماعت کا وجوب سمجھ میں آتا ہے، یعنی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی چلو نماز ہی پڑھنی ہے، نہیں، بلکہ جماعت کا وقت ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ جان بوجھ کر کے اگر آپ چھوڑو گے تو جماعت چھوڑنے کا گناہ آپ کو لگے گا۔ جو خوش نصیب نماز با جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طرح طرح کی بشارتیں سنائی ہے، اور جو لوگ دنیاوی کاموں میں مصروف رہ کر بغیر عذر شرعی جماعت کو ترک کرتے ہیں، ان کو سخت وعیدیں سنائی گئی ہے۔ آپ مان لو کسی کام سے گئے ہیں، یا کچھ ایسی آپ مجبوری میں یا کوئی ایسی کنڈیشن میں آپ پھنس گئے ہیں، اور اس وجہ سے اگر آپ کی جماعت چلی جاتی ہے تو ایک الگ بات ہے، اس میں معافی کا ایک راستہ ہے۔ لیکن آپ دنیاوی کام میں جان بوجھ کر کے آپ بزی ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، اور بغیر عذر شرعی کے آپ جماعت کو ترک کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے عذاب کی سخت وعیدیں سنائی گئی۔ وہ کیا ہے، وہ آپ سماعت فرمائیں۔ ہمارے اسلاف یعنی ہمارے بزرگان دین نماز با جماعت کا کس قدر اہتمام فرماتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ نماز با جماعت ادا کرنے کے سلسلے میں اتنی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ مسجد قریب ہوتے ہوئے بھی ہم نماز با جماعت ادا نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے گھروں کے پاس مسجد ہے، لیکن وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ جب نماز ختم ہو جاتی ہے پھر وہ آتے ہیں، الگ سے اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، تو یہ ان کے لیے سخت عذاب کی باتیں کی گئی ہے۔ اس حدیث کے اندر ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید بیان کی گئی، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ آپ اکیلے نماز پڑھو اور جو ثواب ملے گا، آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو تو اکیلے ثواب کے مقابلے میں 27 درجہ ثواب آپ کا جماعت کے ساتھ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو ثواب ہے اس کو کبھی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں نے آپ کو کئی بار ایک چیز عرض کی ہے کہ میدان محشر وہ جگہ ہے کہ جہاں پر لوگ ایک ایک نیکیوں کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ ہم اور آپ یہ سوچیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، بہت ساری نیکیاں ہمارے پاس ہو گئی، کہ نہیں، ہم اس کے مقابلے میں گناہ بھی اتنے کر رہے ہیں۔ نیکیاں کرتے، کیونکہ جتنی نیکیاں ہو اور آپ جتنے گناہ کرو گے تو نیکیاں کم ہوتی ہے، گناہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ تو آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو، ساری چیزیں کر، لیکن سامنے ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، قدم قدم پر ہم سے گناہ ہوتا ہے، بات بات میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت چغلی وغیرہ ہم کرتے ہیں۔ میں نے کل ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھی کل رات کو غیبت کے بارے میں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ غیبت اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو جب وہ میدان محشر میں آئے گا تو اس حال میں آئے گا کہ اس کی کتنی بھی نیکیاں ہوگی لیکن اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں بچے گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ اور آج دیکھو یہ غیبت چغلی کا تو دور ہی چل رہا ہے۔
میں آپ کی برائی کرتا ہوں، آپ میری برائی میں اس کے پاس بیٹھ کے آپ کی باتیں کر رہا ہوں، وہاں بیٹھ کے آپ میری باتیں کر رہے ہو. تو یہ اس سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے کہ کسی کا پاس بیٹھ کے کسی کی برائی کرنا. اور اچھا دوسرا ایک چیز ہمیں ذہنی طور پر، مینٹلی طور پر اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ جیسے میں ہوں، میرے پاس ایک آدمی آ کر کے کسی تیسرے آدمی کی اگر برائی کرتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے میں ہوں تو میں اپنے آپ کو بہت وہ سمجھتا ہوں کہ یار دیکھو میرے پاس آ کے اس کی برائی کرتا ہے. لیکن اس کو آپ ذہن سے سوچیں کہ آپ کے پاس ایک آدمی آ کر کے تیسرے آدمی کی جب برائی کر رہا ہے تو یہ گارنٹی کیا ہے کہ وہ کسی اور کے پاس آپ کی برائی نہیں کرے گا؟ میری برائی بھی تو کر سکتا ہے کسی کے پاس. اس لیے کبھی بھی کوئی آپ کے پاس آ کے کسی دوسرے کی برائی کرتا ہے تو اس کو آپ وہیں پر روک دیں. اور ایک جگہ تو کہا گیا ایسے آدمی پہ اعتماد مت کرو، بھروسہ مت کرو. لیکن ایک زمانے کا سسٹم ہے، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، اس آدمی کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، یار میرے پاس آ کے باتیں بتا رہا ہے، یہ میرا بہت خاص آدمی ہے. حالانکہ وہ خاص نہیں ہے. وہ آپ کے پاس جب ایک آدمی کی برائی کر رہا ہے تو یقیناً کسی اور کے پاس جا کے وہ آپ کی بھی برائی کر سکتا ہے. اس لیے اس کو وہیں پر خاموش کر دو، بھائی مجھے کسی کی برائی سننی نہیں ہے. اور ایسی چیزوں سے اور ایسی محفلوں سے اپنے آپ کو بچائے. ہاں آپ بیٹھے دنیاوی لوگوں کے ساتھ آپ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، دنیاوی باتیں کریں، لیکن جہاں پر غیبت اور چغلی کی بات آئے وہاں پر اپنے آپ کو روک دیں. ان باتوں میں آپ اپنے آپ کو بیزی نہ رکھیں، بلکہ دنیاوی نالج اور جنرل نالج اور دیگر جو بھی باتیں ہیں آپ اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں تو بہتر. یا تو پھر سب سے بہتر ہے کہ آپ مسئلے مسائل کی بات کریں، 5 لوگ بیٹھے ہو تو 5 منٹ ایسی باتیں کریں، پھر بعد میں تھوڑا ٹائم آپ جو بھی آپ کو مائنڈ فریش وغیرہ کرنا ہے آپ اس اعتبار سے کر سکتے ہو. لیکن چگلی غیبت وغیرہ میں اپنے آپ کو مصروف نہ رکھیں. بہرحال صاحب کتاب اس کا بہت اچھا خلاصہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم دنیاوی معاملات میں کس قدر محتاط ہے اور کتنا ہمیں اپنے نفع اور نقصان کا خیال رہتا ہے. جب دنیا کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم اس میں کتنا دھیان رکھتے ہیں کہ ہمارا اس میں کتنا فائدہ ہو رہا ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے، کتنا بینیفٹ ہے، کتنا ہم کو لاس جائے گا. ساری چیزیں آدمی دیکھتا ہے کہ نہیں؟ تو دین کے معاملے میں بھی آپ سوچیں کہ ہم کو کہاں کتنا فائدہ ہے، کتنا نقصان ہے، کتنا بینیفٹ، کتنا لاس جائے گا. تو آپ جب اکیلے نماز پڑھو گے تو آپ کو ثواب ملے گا جتنا آپ پڑھو گے. تب آپ یہ سوچیں کہ اکیلے نماز پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے. تو آپ دیکھیں گے، ظاہر بات ہے آپ کا دل و دماغ کہے گا، حضور پاک کا فرمان ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے تو 27 درجہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. تو آپ وہ کام کریں جس میں ثواب زیادہ ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے نفع اور نقصان کا خیال کرتے دنیاوی معاملات میں، اور اگر غافل ہوتے ہیں تو صرف اور صرف دین کے معاملات میں. ہم غفلت کرتے تو دین کے اس میں نہیں دیکھیں گے فائدہ کہاں ہے، ہمارا نقصان کس طریقے سے ہوگا. اس میں تو ایک ہی بات کہیں گے دیکھا جائے گا، بخشش ہو جائے گی. اتنا آسان تھوڑی ہے. پہلے ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہماری بخشش ہو. لیکن اب آپ تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، آپ کو نئی نماز، نئی جماعت اور نئی ذکر و اذکار، نئی استغفار، نئی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو درود پڑھنا ہے. تو آپ وہ کام کریں کہ جس سے کم از کم آپ اس لائق تو ہو جائے کہ آپ کی بخشش ہو جائے. دیکھیں کوئی بھی چیز ہو دنیاوی اعتبار سے آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ آپ کسی کے وہاں آپ کو جانا ہے تو پہلے آپ کو اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہوتا ہے کہ آپ اس کے پاس جا کے کھڑے رہیں. ایک دنیاوی بہت بڑا کوئی آفیسر ہو یا کوئی بہت بڑے صاحب ہو یا کوئی بہت بڑا مطلب یعنی کسی ڈپارٹمنٹ کا کوئی بہت بڑا باس ہے تو اس کے پاس ہر آدمی نہیں جا سکتا ہے، ہر آدمی جا کے بات نہیں کر سکتا ہے. ہم اس آدمی کو ڈھونڈیں گے کہ جو وہاں جا کے بات کر سکتا ہے. جیسے کوئی جس ڈپارٹمنٹ کا کام ہوتا ہے تو ہم وہاں معلوم کرتے بھائی وہاں ہم کو ایک کام نکالنا ہے تو ہم کس کو پکڑے؟ تو بھائی فلاں صاحب ہے وہ، اور وہ اس لائن کے جانکار ہے اور ان کو وہاں کی ساری سسٹم پتہ ہے. تو وہ آدمی وہاں جا کر کے سسٹم کے مطابق بات کرتا ہے. تو ایک دنیاوی آدمی کے سامنے جب ہم کو کھڑا رہنا ہے تو وہاں بھی ہم کو اس قابل ایک آدمی ڈھونڈنا ہے کہ جو قابل ہو کہ جو وہاں بات کر سکے. تو اور وہ دنیاوی آدمی ہے، اور یہ بارگاہ تو حکم الحاکمین کی بارگاہ ہے.
یہ تو اللہ کی بارگاہ ہے جہاں ہم کو کھڑے رہنا ہے. تو وہاں کھڑے ہونے سے پہلے ہم کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اللہ رب العزت پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم کو جانا ہے. تو آپ ذرا اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اللہ کی رحمتوں کے ہم حقدار بن جائیں. تو کہتے ہیں کہ ہم دنیاوی معاملات میں نفع نقصان کا خیال کرتے ہیں اور دین کے معاملات میں بڑی غفلت برتتے ہیں. کیا ہم سے کوئی 27 چھوڑ کر ایک پر قناعت کرے گا؟ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو اور آپ کو ایک آدمی بولے کہ آپ کو یہ کام کرو گے تو 27 روپے ملے گا اور یہ کام کرو گے تو 1 روپیہ ملے گا، تو آپ کون سا پکڑو گے؟ آپ کون سا کام کریں گے؟ 27 والا کام کریں گے، کیونکہ آپ کو اس میں زیادہ فائدہ ہے. بھئی آپ یہ کرو گے تو 1 روپیہ ملے گا، یہ کرو گے جس میں 27 روپیہ ملے گا، تو آپ فوراً فیصلہ کرو میں 27 والا نہ کروں، 1 والا کیوں کروں گا. تو بس آپ نماز، عبادت، ذکر و اذکار میں بھی وہ کام کرے کہ جس میں آپ کو 27 درجہ ثواب دیا جا رہا ہے. ہاں کبھی کسی وجہ سے نماز چھوٹ جائے، کوئی ایسی بات ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر کے آپ جماعتوں کو نہ چھوڑیں. تو کہتے ہیں کہ آپ ذرا قیامت کا وہ ہولناک منظر اپنی نگاہوں کے سامنے لائے کہ جب باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، نیکیوں کی قلت دامن گیر ہوگی، کوئی عزیز و قریب ایک نیکی بھی دینے کو تیار نہیں ہوگا. واللہ اس وقت اگر ایک ایک نیکی کی عظمت سمجھ میں آئے گی، لہٰذا نماز با جماعت ادا کر کے 27 گنا ثواب زیادہ حاصل کرے تاکہ میدان محشر میں اللہ تعالی ہم پر نظر کرم فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو نماز 5 وقتہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.